کہ لوگ یہاں پہ جمبو سر میں ایک سسٹم ہے کہ شادی بیاہ کے بعد جب لڑکی ڈیلیوری پیشنٹ ہوتی ہے، جب ممت سے ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے، تو پہلی جو ڈیلیوری ہوتی ہے، بچے کی جو پہلی مرتبہ ولادت ہوتی ہے، تو اس کا پورا خرچہ ماں باپ کو یعنی لڑکی کے ماں باپ کو اٹھانا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے شریعت کے اعتبار سے یہ آپ غلط بوجھ ڈال رہے ہیں، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ارے بھائی ہم آپ کے گھر کسی کے گھر یہاں پہ بکری ہے، بکری کسی کے گھر ہے جو پرورش کرتے ہوں، کئی سارے لوگ ہوں گے جن کے گھر پہ ابھی آپ فری میں ایک بکری نہیں دیں گے، وہ کتنے سال پالنے کے بعد 2 سے 3 سال پالنے کے بعد مفت میں آپ ایک بکری کسی کو نہیں دیں گے۔ تم اس ماں باپ کو پریشان کرتے ہو اور خلاف شرع تم ان کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو کہ سب سے جو پہلی ڈیلیوری ہوگی اس میں اگر سیجر کی نوبت آتی ہے تو 40-50 ہزار تک کا خرچہ یہ ماں باپ کے سر پہ یہ خلاف شرع بوجھ ہے جو آپ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے آپ کو 18 سال 20 سال اچھی تعلیم اور تربیت کے بعد آپ کو اپنی بیٹی دے دیا، اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا، اور تم اور اس سے زیادہ کیا چاہتے ہو؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کیسے اسلام ہے؟ یہ کس طریقے سے مسلمان ہے کہ اس طریقے کے ایک معاملات بنا لیے ہیں شہر میں کہ لوگ جب پہلی مرتبہ لڑکی کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو اس کے بعد پورا خرچہ لڑکی کے والدین کو اٹھانا پڑتا ہے، بھلے وہ غریب ہو یا کچھ ہو۔ یہ کیسا سسٹم ہے؟ ان چیزوں سے نکلیے، یہ خلاف شرع بوجھ لڑکی کے ماں باپ پر مت ڈالیے۔ میں نے کہا آپ ایک بکری فری میں نہیں دے سکتے ہیں، انہوں نے آپ کو اپنی بچی دی ہے، صرف دی ہی نہیں پوری بچی آپ کے حوالے کر دی ہے۔ آپ شریعت نے کہہ دیا ہے کہ اب تم دوبارہ اگر میکے بھی آنا چاہو گی تو شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں۔ صرف دیا ہی نہیں انہوں نے اپنی بچی کو دیا بھی، اور ہر طریقے سے بچی کی ہر معاملات کا تمہیں مختار بھی بنا دیا۔ اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ تم ان کے ماں باپ پہ خلاف شرع بوجھ ڈالتے ہو؟ مسلمانوں ان تمام غیر شرعی معاملات سے باز آ جاؤ، پرہیز کرو، اجتناب کرو، شادی کو خوب آسان کرو۔ حضور نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مونتن، سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس نکاح میں سب سے کم خرچ ہو۔ عورتوں، ماؤں، بہنوں، ہر ایک سے گزارش ہے کہ آپ بھی شادی بیاہ کے موقع پر آپ اپنے اڑنے پہننے کا معاملہ مردوں کے ساتھ اختلاط سے پرہیز کریں۔ اڑنے پہننے میں آپ احکام شرع کی پابندی کریں۔ آپ یوں لباس نہ پہنے کہ جس طریقے سے آپ کا جسم جھلکے یا آپ کے جسم کی جنگت جھلکے۔ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں اور مکمل اسلام کے دائرے میں رہ کر شادی بیاہ کی تمام تقریبات اور شادی بیاہ کے تمام پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ جب شریعت اسلام کی پابندی کر کے، آپ احکام اسلام کی پابندی کر کے جب آپ شادی بیاہ کریں گے، انشاءاللہ اس شادی میں برکت ہوگی۔ آپ کے پاس کسی طرح کی کوئی شادی کے بعد ازدواجی زندگی میں کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ شادی بالکل اپنی حیثیت کے مطابق کرو، کیپیسٹی بھی دیکھو اور شریعت کے احکام بھی دیکھو، اس کے بعد شادی کرو۔ انشاءاللہ آپ کی ازدواجی زندگی کامیاب رہے گی، آپ کی شادی کامیاب رہے گی۔ شادی وہ عبادت ہے کہ انسان جب نماز پڑھتا ہے، تکبیر تحریمہ باندھتا ہے، جب تک نماز میں ہے، سلام میں ہے، سلام پھیرا، وہ عبادت کے لمحات سے باہر ہو جاتا ہے۔ شادی کرتا ہے تو انسان شادی کرنے سے لے کر آخر تک، جب تک انسان اس رشتے کو نبھاتا ہے، اس کا ہر لمحہ عبادت کا لمحہ ہوتا ہے۔ بولنے میں لغزش ہوئے استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔